بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک سوال ہے کہ ناپاکی میں قرآن مقدس چھونا یا پڑھنا کیسا ہے، یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا کیسا ہے، یا دعائیں پڑھنا کیسا ہے ناپاکی کی حالت میں، یا مرد یا عورت جب عورت کو حیض آتا ہے یا پیریڈ آتا ہے اس میں عورت درود پاک پڑھ سکتی ہے یا نہ قرآن مقدس پڑھ سکتی ہے، یا قرآن کی آیت منہ زبانی پڑھ سکتی ہے، یا دعائیں پڑھ سکتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب ناپاکی کی حالت میں عورت ہو یا مرد ہو، ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس نہیں چھونا چاہیے، یعنی قرآن مقدس کو چھونا بھی ناجائز ہے اور پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ پاک رہتی ہے، اس لیے قرآن مقدس کو چھونا ناجائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن مقدس کو نہ چھوا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا، یعنی قرآن مقدس کو ناپاکی کی حالت میں نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ناپاکی کی حالت میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا کھانے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، بیت الخلاء میں جانے سے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تمام جیسی بھی کوئی بھی عملی طور پر جو دعائیں ہیں، یا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے درود پاک کا یا کوئی بھی دعا کا، تو وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کو پڑھنا ناپاکی میں بالکل ناجائز ہے اور چھونا بھی ناجائز ہے۔ نہ چھو سکتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یا اور کوئی دینی کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں اگر قرآن مقدس کی آیت اس کتاب میں موجود ہے، یا اس کا قرآن مقدس کی کسی بھی آیت کا ترجمہ موجود ہے کتاب کے اندر، تو اس کتاب کو بھی ہم چھو نہیں سکتے۔ تو یہاں تک نہ ہم ناپاکی کی حالت میں قرآن مقدس کو چھوا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا۔ البتہ کوئی بھی درود پاک ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا بیت الخلاء میں جانے کی، لیٹرین وغیرہ میں جانے کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وغیرہ، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن مقدس کو نہ چھوا جائے گا ناپاکی کی حالت میں اور نہ پڑھا جائے گا، منہ زبانی بھی نہیں پڑھا جائے گا، ویسے بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرنی ہے اور نہ ہی اس کو چھونا ہے۔ ہاں، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے چھونے کی، یا کہیں سے اٹھا کر کہیں رکھنا ہے، تو ایک پاک کپڑا لے لیں، پاک کپڑے سے قرآن مقدس کو چھو سکتے ہیں، پاک کپڑے سے چھو سکتے ہیں، اپنے جسم سے قرآن مقدس کو نہیں چھو سکتے ناپاکی میں۔ اگر ضرورت ہے تو پاک کپڑے سے ہم قرآن مقدس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا کہ قرآن مقدس ناپاکی کی حالت میں نہ تو پڑھنا ہے اور نہ ہی چھونا ہے۔